الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير رواه الترمذي. معزز و مکرم سامعین عظام، عید الفطر بہت قریب ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کے متعلق کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ صدقۃ الفطر کیوں واجب ہے، کن پر واجب ہے، اس کی مقدار کیا ہے، تاکہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہم باخبر ہو سکیں اور شرعی حکم کو صحیح طور پر بجا لا سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، روزہ دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے روکنا تو آسان ہے، اس سے بچنا تو آسان ہے، لیکن لغو بات، فضول مصروفیات اور نامناسب حرکتوں سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت نے رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزہ کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1609، اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 1827 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرض رسول اللہ زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، روزہ میں کوتاہیوں کی تلافی۔ نمبر 2، امت کے ان مسکینوں غریبوں کی دلجوئی اور عید کے دن کھانے کا انتظام کرنا ہے جو اپنی مسکنت اور غربت کی وجہ سے عید کی مسرتوں سے تہی دامن اور خالی تھی۔ میرے پیارے دوستو، کوئی بھی مسلمان کوئی نیکی، کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی یہ طبعی خواہش ہوتی ہے کہ میری عبادت، میری نیکی ہر طرح کی کھوٹ، رذالت اور آلائشوں سے پاک اور صاف ہو، لیکن ایک بشر ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے روزے کے دوران کچھ نہ کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ پھر بعد میں وہ شرمندہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کام کر لیا، میں نے فضول باتیں کر لی، فضول مصروفیات میں میں مصروف ہو گیا۔ تو شریعت نے روزے کی تطہیر کے لیے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ انصاف سے پوچھیں تو ہماری عبادت، ہماری ریاضت خدا کی نظر میں کوئی وقعت نہیں رکھتی، کیونکہ در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کی عبادت کا کما حق ادا ہی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ہماری عبادتوں کا بھوکا ہے۔
اس لیے اگر ہم اس کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اس طرح کہ ہم اس کے مخلوق سے ہمدردی کریں، اس کے مخلوق کے ساتھ شفقت کریں۔ اسی وجہ سے پیارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر من الناس من ينفع الناس، یعنی تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن نماز سے پہلے ہی صدقۃ الفطر کو ادا کر دیں، تاکہ غریب کی بھی خوشی ہو جائے اور غریب بھی امیروں کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کیا کسی ایمان والے کا ایمان اور اس کا دل اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ آپ عید کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں منائیں اور آپ کے محلے کا غریب اپنی خوشی کا سامان نہ دیکھ کر درد و غم کی آہیں بھرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پر نظر ڈال کر آنسوؤں کے قطرے ٹپکاتا ہے؟ آپ کے گھر میں سویاں، گوشت، پلاؤ کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اور ایک غریب کا آنگن فاقہ کشوں اور بھوکوں کا مسکن بنا ہوا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی مسلمان کا دل اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ ہم خود کھائیں اور ایک غریب بھوکے، ایک غریب خوشی کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے درد و غم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں بھی یہ فضیلت ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ، جو نماز سے پہلے اس کو ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کو عید سے پہلے ادا کر دیں تاکہ ہماری خوشیوں میں غریب اور مسکین بھی شامل ہو جائیں۔ اب یہاں سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ تو سن لیجئے، جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، یعنی 52.5 تولہ چاندی جو گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے، یا 7.5 تولہ سونا جو گراموں کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے، اس کا مالک ہو، یا اتنی مالیت کے روپے یا مال تجارت کا وہ مالک ہو، اس شخص پر عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، بشرط کہ یہ مال قرض اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود نصاب کا مالک ہوں تو ان کے مال سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ حوالہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ اسی طرح ایک مسئلہ، کیا عاقل بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے؟ تو فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449 اور 661 پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی
پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کا صدقہ شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خواہ وہ شوہر کی خواہ وہ بیوی سے اجازت لی ہو یا اجازت نہ لی ہو۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں مستحب وقت یہ ہے کہ عید کے دن، عید سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کیا جائے، یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ اور اگر رمضان المبارک میں کوئی صدقۃ الفطر ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر رمضان المبارک سے پہلے ادا کرے تو مفتیٰ بھی قول کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی مقدار 1 سا کھجور، کشمش یا جو یا نصف سا گیہوں ہے۔ نصف سا کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے تقریباً پونے 2 کلو ہے۔ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یعنی بازار میں جو ریٹ ہو اس اعتبار سے۔ قیمت کا جو اعتبار ہے وہ بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوتا ہے، کنٹرول یا راشن کی دکانوں کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر گیہوں، کشمش کے علاوہ چاول، دھان، مکئی وغیرہ دے تو اس میں وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو گیہوں ہے اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی پونے 2 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوگی اتنی قیمت کا چاول وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، لہذا صدقۃ الفطر کو مسجد میں، قبرستان میں دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو مکتب ہے، جو زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، جس میں محلے کے بچے پڑھتے ہیں، اس میں بھی صدقۃ الفطر نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔